السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جی احبا، کل ہم لوگوں نے حروف مفردات، حروف مستعلیہ، حروف صفیرہ، یہ 3 قسم کے حروف پڑھ لیے تھے، اور ہمارا سبق جو ہے وہ حروف مفردات میں عین تک پہنچ چکا تھا، جس میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عین جو ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عین اور الف میں فرق کیا جائے، اور یہ فرق عمومی طور پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بس اوقات معنی تبدیل ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کو پریکٹس کرنی ہے، اور شاید یہ میری زندگی کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ 4 دنوں کے اندر جو ہے پہلا سبق میں ختم کروا رہا ہوں، وگرنہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ 4 دن 5 دن تو ابتدائی جو ہے وہ حروف پہ لگ جاتے ہیں، اور تقریباً 15-20 دنوں کے اندر جو ہے وہ جا کے سبق نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ وہ صورت میں ہوتا ہے کہ سامنے والا بیٹھا ہو اور بتا رہا ہو، سنا رہا ہو، تو اس کی غلطیاں ساتھ ساتھ اصلاح کرتے جائے بندہ، اور وہ ٹھیک کرتا جائے، اور سبق نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے۔ تو بیسک ہے بھی یہی، بنیاد بھی یہی ہے، اگر بنیاد پکی ہوگی تو انشاءاللہ عمارت بھی اچھی کھڑی ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں نے عین تک پڑھ لیا تھا، اور یاد رہے دوبارہ عین کے بارے میں یہ تنبیہ کرتا چلو کہ عین چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ عوام میں صحیح پڑھنے والے ہیں، تو لہذا ہمیں عین پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 کا 19واں حرف، لیسن 119 بول رہا ہے یہاں پہ، وہ کیا جی؟ غین غین غین۔ جی غین۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بریل کے ڈوٹس کیا ہیں۔ تو غین 1 2 and 6 1 2 6 جو ہے وہ لکھا ہوگا تو یہ کہلائے گا غین۔ غین کا مخرج کیا ہے؟ غین کا مخرج وہی ہے جو خا کا مخرج ہے، اور خا کا مخرج کیا تھا؟ ادنائے حلق، جو حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کے قریب ہے، وہاں سے خا اور غین دونوں ادا ہوتے ہیں۔ خا بھی وہاں سے ادا ہوگا، غین بھی وہاں بھی ادا ہوگا، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ غین جو ہے عمومی طور پر باریک پڑھا جاتا ہے، غین پڑھا جاتا ہے، اغنیا وغیرہ، یا غیر المغضوب علیہم، تو اس سے معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس سے اس کی وہ صفت ختم ہو جاتی ہے جس کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ تجوید میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، غین آپ کو بتایا تھا حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، تو یہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا ہر حالت کے اندر۔ تو آگے چلتے ہیں، سوری، فا 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 فا۔ فا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بریل میں اس کے ڈاٹس کیا ہوں گے۔ تو بریل میں 1 2 4 1 2 4 یہ فا ہے۔ اس کا مخرج کیا جی؟ اس کا مخرج یہ ہے کہ ثنائے علیہ فرنٹ ٹیتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے والے 2 دانتوں کا نچلا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اور اوپر والے 2 دانتوں کا نچلا کنارہ، اس سے کیا ادا ہوگا؟ فا فا۔ جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے نا ہلکا سا فا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری یہ چیز یہ ایکٹیو ہو رہی ہے، یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت آسان سا ہے، عمومی لوگ اس کو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، بلکہ بچے بھی اس کو فا فا صحیح نکال لیتے ہیں۔ تو یہ فا ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ قاف قاف
قوف. جی قوف یہاں پر تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں ڈاٹس کیا ہیں بریل کے اندر. تو بریل کے اندر اگر 1 2 3 4 5 ہو، 1 2 3 4 5، تو یہ قوف کہلاتا ہے موٹا کاف، کینچی والا کاف، دو نقطوں والا کاف. ٹھیک ہے، چونکہ بریل میں نقطے تو وہی ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، لہذا عمومی طور پہ جو ہے اس کو دو نقطوں والا یا موٹا کاف یا بڑا کاف کہا جاتا ہے. تو یہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں. تو یہ قوف ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا. اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور اوپر والا تالو کا جو سخت حصہ ہوتا ہے نا، ہر انسان کے منہ میں ایک کوا ہوتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا حلق کے شروع میں جو ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ایک چیز ہے. آپ اس کو تھوڑا سا تنگ کریں گے، اس کو ہلکا سی انگلی لگا دیں گے تو آپ فوراً جو ہے وہ وومٹنگ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو قوف ہے یہ اسی کوے کے قریب سے ادا ہوتا ہے، تو وہ اس کے قریب سے ادا ہوگا تو یہ قوف موٹا. اچھا، بعض لوگ اس کو گاف کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں، قوف قوف یہ آواز آتی ہے، تو ایسی آواز نہیں نکالنی، یہ معروف نہیں ہے. قرات میں اکثر قوف یہی والا پڑھا جاتا ہے جو ہم ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں، قوف. تو اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہمیشہ پر پڑھنا ہے. اور پر کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کو باریک نہیں کرنا. باریک کریں گے تو کیا بنے گا؟ قوف کو باریک کر دیں گے تو کاف بنے گا. اب مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی مشہور. ہم پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الجن، جو بھی پڑھ لیں. قل هو اللہ احد، قل قاف موٹا. اگر یہاں پہ پڑھیں قل هو اللہ احد تو کاف باریک پڑھا جائے گا، اور کاف اگر باریک پڑھا گیا تو معنی کیا بنے گا؟ دیکھیں، قل کہا نا تو اس کا مطلب ہو گیا اے محبوب آپ فرما دیجئے یا تم کہہ دو. اور اگر کل کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. اکالا مطلب کھانا، اور کل مطلب کھاؤ. تو کل جو ہے یہ کھانے سے نکل آئے گا، تو اب دونوں میں فرق تو آپ کو پتہ چل گیا. تو اس لیے اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قوف اور کاف میں فرق رکھنا کتنا ضروری ہے. اور اس کا مخرج کیا ہے؟ قوف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے سے، منہ کی جانب تھوڑا سا آگے سے کاف ادا ہوتا ہے، پیچھے سے تھوڑا سا کوے کے قریب سے جو ہے وہ قوف، اور کوے کے قریب تھوڑا سا آگے کر کے یہ کاف ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو آگے بڑھتے ہیں. لام. لام کا مخرج کیا جی؟ سب سے پہلے اس کے ہم ڈوٹس دیکھ لیتے ہیں. بریل میں اس کی ڈوٹس ہیں 1 2 3 1 2 3 لام. لام کا مخرج وہی ہے جو را کا مخرج ہے، مطلب زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں یا اندرونی جو حصہ ہے، جڑ جو ہے وہاں سے لام. جب اس طرح کریں گے لام تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان کا کنارہ اوپر والے تالو کے ساتھ جو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگ رہا ہے. تو لام کا بھی یہی مخرج ہے، اور نون کا بھی نون کا بھی یہی مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو لام عمومی طور پہ اس کو لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں. اب یہ کہیں موٹا ہوتا ہے کہیں باریک ہوتا ہے، یہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں. میم سب سے پہلے اس کے ڈوٹس دیکھ لیتے ہیں. اس کے ڈوٹس ہیں 1 3 and 4. 1 3 4 یہ ہے میم. میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا. اس کا مخرج ہونٹوں کا خشک حصہ ہے. تو میم ایک ایسا حرف ہے جو کہ عمومی طور پہ عوام جو ہے وہ تقریباً ٹھیک پڑھتے ہیں. بس یہاں پہ ہم نے جب شروع والی تختیاں پڑھیں تو اس کو ہم نے اس طرح لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی.
جی تو نون کے ڈوٹس سب سے پہلے 1345 نون ہے، اور نون کا مخرج کیا ہم لوگوں نے پہلے سنا کہ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کی جڑ جو زبان کے کنارے کے ساتھ جاتی ہے، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ موسٹلی طور پر لوگ اس کو بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، لہذا اس پہ بھی زیادہ کلام نہیں کریں گے، ہم آگے چلیں گے۔ جی احبا، واو کے اندر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے بریل کے ڈوٹس کیا ہیں۔ بریل میں ڈوٹس کے 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 اس کے نقاط ہیں، اور اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ واو کو جب بھی ادا کرنا ہے تو ہونٹ گول کرنے ہیں۔ اس کا مخرج بھی یہی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ تو واو واو اگر واو کریں گے تو یہ سننے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واو اور واو میں کیا فرق ہے، یعنی کہ اگر دانت تھوڑے سے آگے نکال کے زبان کے ساتھ ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کر کے آپ واو نکالتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ ساؤنڈ دیتا ہے، اور ہونٹ گول کر کے جب اس کو نکالتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ ساؤنڈ دیتا ہے، تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ تو بہترین اور اچھا اور عمدہ جو واو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے، اور جتنے بھی گول ہو جائیں گے یہ اس کی خوبصورتی ہوگی، مطلب یہ زیادہ اچھے لگیں گے واو۔ تو اس میں صرف احتیاط یہی ہے کہ واو ہونٹ گول کیے جائیں گے جب بھی بڑھیں، اور یہ جتنی پریکٹس کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کل جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے آپ، تو آپ کو وہاں پہ اسپیشلی آپ کو یہ توجہ نہیں کرنی پڑے گی میں نے یہاں پہ ہونٹ گول کرنے ہیں، یہاں پہ میں نے یہ لفظ موٹا کرنا ہے، یہ باریک پڑھنا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے پہلے پریکٹس کی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ جی سامعین، اس کے ہا کے ڈوٹس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہا 1 2 5 جو ہے وہ ہا کہلاتا ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج شروع میں نے آپ سرچ کی تھی کہ حلق کے 3 حصے، اوپر والے حصے سے ہم نے دیکھ لیا غین خا ادا ہوتا ہے، درمیان والے حصے سے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ حمزہ عین اور حا ادا ہوتا ہے، اور جب سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے قریب آتا ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہا جو ہے یہ اقصی حلق یعنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے جو ہے وہ حمزہ ہا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، ہا بھی اور آگے حمزہ بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آج آپ کو ایک اور حروف کے متعلق بتاتا چلوں۔ ہم لوگوں نے حروف مفردات سیکھ لیے 29، حروف مستعلیہ سیکھ لیے 7، حروف صفیرہ سیکھ لیے 3 زا سین صاد، اور حروف حلقی بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حروف حلقی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کتنے؟ 6 ہیں۔ اوپر والے سے عین حا غین خا، درمیان سے عین حا، اور نیچے سے حمزہ ہا۔ تو حمزہ ہا عین حا غین خا، جب بھی پوچھا جائے حروف حلقی کون سے ہیں تو حمزہ ہا عین حا غین خا یہ حروف حلقی ہیں۔ تو حروف حلقی بھی ہم لوگوں نے آج پڑھ لیے، تو آگے چلتے ہیں۔ حمزہ تو عمومی طور پہ تو حمزہ نہیں پڑھا جاتا نا، عمومی طور پر تو اس کو زبر زیر پیش کے ساتھ لگائیں گے تو یہ آ ای او یہ ساؤنڈ دیتا ہے، تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بھی آپ کو اقصی حلق سے ہی ملے گا۔ تو اس کا جو ڈوٹس ہیں وہ بریل میں اس کے ڈوٹ 3 ہیں۔ آخری حرف پڑھتے ہیں اس کا یا۔ بریل میں اس کے ڈوٹ 2 اور 4 2 اور 4 جو ہے وہ بریل میں اس کے ڈوٹس ہیں یا کے، اور یا کا مخرج کیا ہے؟ وہی مخرج ہے جو جیم شین کا تھا، جیم شین یا، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی ایک ایسا مخرج ہے کہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ عوام غلط نہیں پڑتی. تو اس طرح جو ہے وہ ہماری جو پہلا سبق ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. الف سے لے کر ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا. حروف مفردات پڑھے, حروف مستعلیہ پڑھ لیے, حروف حلقی پڑھ لیے اور حروف صفیرہ پڑھ لیا. تو اس طرح یہ 29 حروف ہمارے مکمل ہو گئے. آپ سے عرض کی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 4 دنوں میں جو ہے پہلا سبق ختم کرا رہا ہوں. اس ایپلیکیشن میں آپ کو ایک مزید چیز یہ بھی ملے گی کہ ہم لوگوں نے جو حروف پڑھے ہیں اس کو ہم ایک ہی بار میں سن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نیچے اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویب سائٹ کا نام پڑھ کے سنائے گا, اور رائٹ ہینڈ پہ آپ سوائپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اسپیکر کہتا ہے. اسپیکر پہ ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ثا سین شین صاد جی احبہ, تو اس طرح ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک اور اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.